سورت النور آیت نمبر 30 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہہ دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لکم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتی ہیں۔ بہتان اور زنا سے محفوظ رکھنے کے لیے گھروں میں داخلے کے آداب بیان کرنے کے بعد نظر کی حفاظت کا حکم دیا، کیونکہ آدمی کے دل کا دروازہ یہی ہے اور تمام شہوانی فتنوں کا آغاز عموماً یہی سے ہوتا ہے۔ امام شوقی نے کہا ہے، نظر ملتی ہے، پھر مسکراہٹ، پھر سلام، پھر گفتگو، پھر وعدہ اور پھر ملاقات تک بات جا پہنچتی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ براہ راست خطاب فرمایا، جیسا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان اور لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم سے پہلے ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا مومن مردوں سے کہہ دیں، یعنی مومن ہونے کی ایک سب سے بڑی پہچان اور علامت اور اصول اور شرط یہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ نظر کا معاملہ نہایت خطرناک ہے اور اسے روکنا نہایت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شہنشاہانہ جلال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مومن مردوں سے کہہ دے اور مومن عورتوں سے کہہ دے، یعنی یہ امر کا صیغہ ہے، آرڈر کا صیغہ ہے۔ اب ہر مسلمان مرد کو اور عورت کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ عورت کتنا بھی پردہ کرے لیکن دیکھنے والی نگاہیں گھورتی ہیں اور انسان پردے میں بھی پریشان ہو جاتا ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کسی نہ کسی طرح عورت کی آنکھوں کے اندر جھانک لیں۔ یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ آگے پردے کی آیات ہم پڑھیں گے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اصل چیز ہے آپ کی اپنی نگاہ، اور نگاہ کے پیچھے ہوتا ہے آپ کی اپنی نیت۔ آپ دروا کسی کے گھر بھی نہ جائیں تو اجازت بھی مانگ لیں، مانگنے کے بعد آپ سائڈ پہ کھڑے ہو کے بھی مانگ لیں، لیکن آپ کب اور کس جگہ کن اکھیوں سے کسی کی گھر میں کسی کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کل للمؤمنین یغضون من ابصارہم میں من تبذیز کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا کہ مومن مردوں سے کہہ دیں اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ کسی چیز پہ بھی نظر نہ ڈالی جائے، راستہ چلتے ہوئے بھی نگاہ مت اٹھائیں، بلکہ حکم کچھ نگاہ نیچی رکھنے کا ہے۔ یعنی ایسے تو نہیں چلنا کہ آنے والے آگے کسی کھمبے سے ٹکرا جائیں، آپ بندے سے ٹکرا جائیں، گاڑی سے ٹکرا جائیں۔ اس طرح چلیں کہ جہاں آپ دیکھیں کہ یہ چیز مجھے نہیں دیکھنا، وہاں ایک دم نظریں سائڈ پہ ہو جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں، زمین کی طرف دیکھ لیں۔ تو مراد ان چیزوں سے نگاہ نیچی رکھنا ہے جس کی طرف نگاہ بھر کر دیکھنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، مثلاً اپنی بیوی اور محرم رشتوں کے علاوہ عورتوں کو دیکھنا، اسی طرح شہوت کی نظر سے کسی خوبصورت جوان کو دیکھنا، یا کسی کا خط ٹو لگانے کے لیے کھولنا، یا اسی طرح آج کل موبائل ہے، کسی کا موبائل دیکھنا جسے وہ چھپانا چاہتا ہے۔ یغضوا من ابصارہم، بلا ارادہ پڑنے والی پہلی نظر معاف ہے۔ گناہ اس نظر پہ ہے جو جان بوجھ کر ڈالی جائے۔ نظر کا ذکر خصوصاً فرمایا کیونکہ عموماً زنا کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، اور نہ زنا سارے حواس ہی سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زنا کا جو طریقہ ہے نا، سارے حواس اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا میں سے اس کا کچھ حصہ لکھ دیا جسے وہ لا محالہ حاصل کرے گا، چنانچہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، اور نفس سے تمنا اور خواہش کرتا ہے، اور شرم گاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اچانک نظر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھ سے حکم دیا کہ اپنی نظر ہٹا لو۔ البتہ ضرورت کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھا جا سکتا ہے، مثلا اس سے نکاح کا ارادہ ہو یا طبعی ضرورت ہو، کسی حادثے کی وجہ سے ضرورت پڑ جائے، جیسے ڈاکٹرز، یا جب آپ جاتے ہیں خدا نخواستہ عدالتوں میں تو وہاں پہ۔ اللہ نے فرمایا وَقَدْ فَضَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَىٰ مَا اضْطُرِرْتُمْ، سورۃ انعام کی آیت ہے، یہاں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ حالانکہ بلا شبہ اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی جو اس نے تم پر حرام کی، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے، نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ دیکھے، نہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ مرد کے لیے اپنی بیوی یا لونڈی کے جسم کا ہر حصہ دیکھنا جائز ہے، اس طرح بیوی کے لیے اپنے خامد کے جسم کا اور لونڈی کے لیے اپنے مالک کے جسم کا ہر حصہ دیکھنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بقرہ میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ ظاہر ہے کہ لباس سے جسم کا کوئی حصہ پوشیدہ نہیں رہتا۔ ابن ماجہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ سند کے لحاظ سے ثابت نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرنے والے راوی مجہول ہیں۔ اس کے برعکس عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں اور رسول ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، ہمارے ہاتھ اس میں باری باری آتے جاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم جنبی ہوتے تھے۔ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ، یہاں من استعمال نہیں فرمایا کہ اپنی کچھ شرمگاہ کی حفاظت کرو، بلکہ فرمایا اپنی شرمگاہوں کی مکمل حفاظت کرو، کیونکہ نظر سے مکمل بچاؤ ممکن نہ تھا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، وہ اس حکم پر عمل کرنے والوں کو جزا دے گا اور عمل نہ کرنے والے کو سزا دے گا، خواہ ان کی نیکی یا بدی سے کوئی آگاہ ہو یا آگاہ نہ ہو۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ مومن میں آپ پڑھیں گے وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے میں وہ چھپاتی ہیں۔